جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہی دعاؤں کے اور وظائف کے حوالے سے۔ محترم بھائی، جو دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے، جو ذکر وظیفہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، اس کو کیا جا سکتا ہے، اور جس وقت کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو، یا جو دعا جس موقع کی ہو، اس کے موقع پر اگر کیا جائے نبی علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو اس کے اندر خیر اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اذکار، دعائیں، وظائف جو بھی کتاب و سنت سے ثابت ہو جائیں جی، وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، صرف وظیفے کرنے چاہیے، یا وظیفے نہیں کرنے چاہیے دعائیں کرنی چاہیے، یہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب باقی یہ جو ہمارے ہوتا ہے کہ کسی کو شوگر ہے تو جی قرآن کی فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لے، شوگر ختم ہو جائے گی۔ جی اگر کسی کو کوئی اور بیماری ہے تو اس کے لیے جی یہ وظیفہ کر لیں۔ بھائی جو وظیفے کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہی کرنے چاہیے۔ اپنے تجربوں سے، اپنی عقل، اپنے فہم سے دین ثابت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ باقی قرآن پاک جو ہے وہ پورے کا پورا ہی شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا کسی کو کمر درد ہے، کسی کو کوئی اس قسم کا اگر معاملہ ہے، ٹانگوں کی جوڑوں کی درد ہے، تو اس قسم کے اگر معاملات میں اگر کوئی بندہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا نا، تو اللہ کے فضل سے اللہ اپنے فضل سے جو ہے خیر و برکات نازل کر دیں گے جی، اپنے فضل سے اللہ مہربانی کر دیں گے۔ باقی یہ تصور کرنا کہ جی اس درد کے لیے یہ آیت قرآن کی ٹھیک ہے، اس درد کے لیے یہ دعا ٹھیک ہے، اس درد کے لیے یہ وظیفہ، یہ ذکر ٹھیک ہے، اپنے پاس سے نہیں بنانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔